بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو دریائے نیل ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا، جس سے جہالت کی بنیاد پر لوگ یہ بدشگونی لیتے کہ دریا کو جان کی طلب ہے۔ چنانچہ وہ ایک کنواری لڑکی کو عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے، جس کے بعد دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، کیا؟ فرمایا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ چنانچہ وہ رسم موقوف رکھی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ 16 گز پانی چڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے بالکل موقوف یعنی ختم ہو گئی۔ دوستو، جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے غلط اعتقاد پر مبنی رسمیں بد جاری تھی، اسی طرح دور حاضر میں بھی بہت سے غلط سلط عقیدے، توہمات اور ناجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں، جن کا تعلق بدشگونی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں چند چیزوں کی نشاندہی کی کوشش کرتا ہوں۔ نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ صفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو، اگر اس کی منگنی یا انگیجمنٹ کی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ 13 تیزی کے عنوان سے سفید چنے یعنی قابل چنے کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ دوستو، نیاز فاتحہ کرنا مستحب اور باعث ثواب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو نیاز دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، تو یہ بے بنیاد خیالات ہیں۔ دوستو، دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے میں بھی ماہ صفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ وہ لوگ ماہ صفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ دوستو، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ حرمت کی وجہ سے اسلامی 4 مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، راہ زنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر المکان یعنی مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں
تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو، ایک کتاب ہے بہار شریعت، جسے اسلام کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کے مصنف حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ یعنی اسلامی 11ویں مہینے کو بھی بہت سے لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اور ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18 اور 28 تاریخ کو منحوس جانتے ہیں۔ حضرت علامہ حامد آفندی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا، کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ بعض دن منحوس ہوتے ہیں تو اس کے جواب سے انکار کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے۔ ایسا سمجھنا یہود یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ دوستو، کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے، جیسے ماہ رمضان، ربیع الاول شریف، جمعۃ المبارک وغیرہ، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ دوستو، سفر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ جس طرح دوسرے مہینوں میں رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اسے تو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ تو یہ کیوں کر منحوس ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہا، نیکیاں کرتا اور گناہوں سے بچتا رہا تو یہ مہینہ یقیناً اس کے لیے مبارک ہے، اور اگر کسی بد کردار نے یہ مہینہ بھی گناہوں میں گزارا، جائز ناجائز حرام حلال کا خیال نہ رکھا، تو اس کی بربادی کے لیے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اب ماہ سفر ہو یا کسی بھی مہینے کا سیکنڈ، منٹ یا گھنٹہ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ یعنی بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوڑیاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوستو، یہ سب باتیں بے اصل ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، اور وہ باتیں خلاف واقع ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ سب بے ثبوت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوستو، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر المظفر ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آفات و بلیات اترتی ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، مرد کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کہ کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے، مطلب کہ سفر کے پورے مہینے کو منحوس جانا جاتا ہے۔
تو ایسے دوستوں کی بارگاہ میں میری ریکویسٹ ہے کہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا آپس میں نکاح ہوتا؟ جی ہاں دوستو، صفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ صفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح صفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔ تو کیا دوستو ابھی بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہے تو اپنے دوسرے مسلمان ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے ثواب جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔